بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک نئے موضوع، ایک نئے جو ہے وہ ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں اویس اقبال صاحب جو ہے وہ آج کل اسلام پہ مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ آج ان کی ریسنٹ ایک ویڈیو آئی، اس میں انہوں نے کہا کہ اسلام جو ہے ایک تنگ نظر اور ظالم مذہب ہے، یہ جو ہے وہ مرتد کو جو ہے وہ موت کی سزا دیتا ہے۔ دوسرے کسی مذاہب میں، کسی سوسائٹی میں، کسی کلچر میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو دیسی ملحد ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ظالم بڑا ہوتا ہے، دوسرا یہ کم علم اور جاہل ہوتا ہے، اور تیسرا اس میں بددیانتی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی کم علمی ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا موت کی بات جو ہے وہ اس فقہی تصور پر مبنی ہے کہ جو اسلامی فقہا نے قرآن و سنت کی روشنی میں تشکیل دیا ہے، مگر یہ سزا صرف انفرادی مذہبی عقائد سے متعلق نہیں بلکہ اسلامی ریاست کی بقا، اجتماعی نظم و نسق سے متعلق ہے۔ مرتد کی سزا ایک مذہبی یا فکری اختلاف پر نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو باغیانہ اور دشمنی پر مبنی رویہ ہوتا ہے اسے اسلام جو ہے وہ روکنا چاہتا ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، جس دین میں جو ہے وہ داخل کرنے کے لیے جبر نہیں ہے۔ تو اگر کوئی جو ہے وہ گدھ شاہینوں کے مذہب کو چھوڑ کے دوبارہ جو ہے وہ مردار کھانا اگر پسند کرتا ہے تو اسلام کو اس پہ جو ہے وہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بات ہے نا، اسلامی قانون میں مرتد کی سزا انفرادی طور پر کسی شخص کے ذاتی عقائد پر نہیں دی جاتی، بلکہ یہ اس وقت عائد ہوتی ہے جب مرتد اجتماعی طور پر اسلامی ریاست کے خلاف کھڑا ہو جائے، یا دشمنوں کے ساتھ جا ملے، یا اس کا ارتداد جو ہے فتنہ و فساد کا سبب بنے۔ مثال کے طور پر جن احادیث میں مرتد کی سزا موت کا ذکر ہے وہ عمومی طور پر ان حالات پر بیان کی گئی ہیں جب کوئی مرتد اسلام کو چھوڑ کر دشمنان اسلام کے ساتھ مل جاتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جو ہے وہ تاریخی پس منظر بھی ہے، لیکن ویڈیو طویل نہ ہو جائے، میں صرف اتنا جو ہے اویس اقبال صاحب سے جو ہے وہ میں جو ہے وہ بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ غدار کی سزا ہر معاشرے میں جو ہے وہ بڑی سخت اور سنگین قسم کی ہوتی ہے۔ تو غدار کی سزا موت ایک تاریخی اور قانونی اصول ہے جو مختلف تہذیبوں، ممالک، معاشروں، ڈھانچوں میں پائے جانے والے قوانین اور ضوابط کی عکاسی کرتا ہے۔ غداری کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ملک یا ریاست کے ساتھ سنگین بددیانتی یا بغاوت کرے، جو عام طور پر دشمن کے ساتھ تعاون یا ریاست کے مفاد کے خلاف کسی کارروائی کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ سزا اکثر اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ غداری کی نوعیت کیا ہے اور کس معاشرتی یا قانونی نظام میں یہ جرم جو ہے وہ سرزد ہوا ہے۔ اب تاریخی پس منظر میں قدیم یونان اور روم کی جو ہے وہ ریاست کے خلاف جو ہے وہ سب سے سنگین جرم غداری کو ہی سمجھا جاتا تھا۔ غداروں کو اکثر عبرتناک انداز میں موت کی سزا دی جاتی تھی تاکہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ سبق حاصل ہو۔ اور 5000 سال کی تاریخ لکھنے والے جو ہے وہ اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ قدیم روم اور یونانی تہذیبوں میں بھی جو ہے وہ یہ سزا موجود تھی۔ قرون وسطیٰ میں یورپ کے بادشاہوں ریاستوں نے غداروں کو شدید سزائیں دیں۔ اس وقت غداری کو نہ صرف ریاست بلکہ بادشاہ کی ذات پر حملہ سمجھا جاتا تھا۔ اب فرانسیسی انقلاب کے دوران بھی جو ہے وہ غداری کی سزا موت تھی، جس کو بعد میں جو ہے وہ تبدیل کیا گیا۔ اب پاکستان میں بھی جو ہے وہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ آئین میں غدار کو جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں بھی جو ہے وہ غدار۔ تو اسی طرح غزوہ بدر کے دوران جو ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں میں کچھ افراد جو بعد میں اسلام قبول کر کے دوبارہ دشمنوں میں کے ساتھ جا ملے، ان کے بارے میں جو ہے وہ سخت سزاؤں کا جو ہے وہ حکم آیا۔ حالانکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ رواداری کا پیغام اور کیا ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرمایا لکم دینکم ولی دین، سورۃ کافرون میں ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ رواداری اور سیکولر اور مطلب کیا کہتے ہیں ایک بہترین پیغام اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام کسی کے مذہب میں جو ہے وہ مداخلت نہیں کرتا، لیکن کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ہمارے مذہب میں جو ہے وہ مداخلت کرے۔ تو لکم دینکم ولی دین، تو ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ غدار جو ہے وہ مسلمانوں کے معاشرے میں ہو یا غیر مسلم معاشرے میں ہو، حتیٰ کہ سیکولر جو ہے وہ معاشروں میں ہو، اس کو جو ہے وہ سنگین قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں۔
تو بہرحال میں ان کا درد جو ہے وہ ان کی تکلیف جو ہے وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں بھی کسی مذہبی لبادہ اوڑھے ہوئے شخص نے جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی استحصال والا معاملہ کیا ہو کوئی عین غین شین کاف جو ہے وہ ان کے ساتھ مطلب کوئی ایسے ویسا معاملہ ہو جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ذہنی قسم کی اذیت بھی پہنچی، جسمانی قسم کی، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ پورے کے پورے مذہب سے جو ہے وہ متنفر ہو گئے اور اسلام کے خلاف جو ہے وہ یہ بولنا شروع ہو گئے۔ تو بہرحال ان کے علم کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم جو ہے یہ گوگل ہی کر لیتے اور گوگل سے ہی پوچھ لیتے کہ جناب جی یہ جو غدار ہوتے ہیں ان کی سزا جو ہے وہ کیا ہے۔